Yes, good afternoon, class 6. Here is another topic of your chapter Key Elements of Democracy. Other ways of participating. Elections are usually held once in a 5 years. Beside voting, there are other ways of participating in the process of government. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. The government had to change its decision because it is responsible for the गवर्नमेंट. खाली देखिए पार्टिसिपेशन हमने अभी आगे पढ़ा था कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या हमारे जो लीडर्स होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं, वो हमारी जो बात है या हमारे जो लोग उन्हें चुन के लेकर आते हैं गवर्नमेंट में, वो हमारी बात लीडर्स तक पहुंचाते हैं. तो जो डिसीजंस होते हैं उनको वो फॉलो करते हैं. अगर कोई, लेकिन खाली यही नहीं है कि खाली लीडर्स ही अपनी बात कह सकते हैं क्योंकि उन्हें हमने चुना है. हम खुद भी अपनी बात कर सकते हैं. जैसे कि 2005 में इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे पैसे बढ़ा दिए गए थे. लोगों ने उसका अगेंस्ट गए, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने कंपेन किए, रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की और उनके ख़िलाफ़ काफ़ी लोग जो थे वो नाराज़ हुए. उसको लेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने आप को बचाने के तरीक़े बताए कि उन्होंने क्यों बिल पे पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन लोगों ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया और आखिर में गवर्नमेंट ने अपने बिल को वापस लेना पड़ा या पैसे कम बिल पे करना पड़े. तो देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन they should take. These include dharnas, rallies, strikes, signature campaigns, etc. These things that are unfair and unjust are also brought forward. Newspapers, magazines, and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. Another way for people to participate is to organizing themselves into social movement that seeks to challenge the government and its functioning. Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने लीडर्स ही चुनें, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि अगर कुछ गवर्नमेंट गलत कर रही है जो कि सिटीज़न्स के लिए सही नहीं है या उनको सही नहीं लगता, तो लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं. और आवाज़ उठाने का मतलब ये है कि वो रैलीज़ कर सकते हैं. उसके साथ साथ और भी अलग अलग तरीक़े हैं पार्टिसिपेट करने के, जैसे कि टीवी है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं. इनमें भी आप अपने जो है अपनी बात कह सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, या कोई भी अनजस्ट होता है किसी के साथ, तो आप इन मीडियम्स के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात सिर्फ लीडर्स ही पहुंचाएं, हम खुद नहीं कुछ कर सकते. जैसे आपने बिल का देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में कि जो मनी बढ़ाई गई थी या रेंट बढ़ाया गया था, उसके ख़िलाफ़ लोग जो थे वो रोड्स पे आ गए, उन्होंने रैलीज़ की, स्ट्राइक्स की और आखिर में गवर्नमेंट को उनके आगे झुकना पड़ा. इसी तरह और टीवीज़ हैं,
نیوز پیپرز ہیں، جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، وہ آج کل بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی کو کچھ بھی غلط لگتا ہے تو وہ فوراً سوشل میڈیا پہ جاتا ہے. تو اف اے کنٹریز پیپل آر الرٹ اینڈ interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کسی بھی کنٹری کے لوگ اپنی بات منوانا جانتے ہیں، غلط کے خلاف کھڑے ہونا جانتے ہیں، تو اس کنٹری کی جو ڈیموکریٹک کیریکٹر ہے وہ یا گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. سو دا نیکسٹ ٹائم وی سی اے ریلی winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. Yes. نیکسٹ ٹائم کبھی بھی اگر آپ کو دکھتا ہے کہ کوئی ریلی راستے سے گزر رہی ہے یا کوئی بھی لوگ کہیں پر جمع ہیں اور وہ کسی چیز کے خلاف یا کسی چیز کے اگینسٹ بول رہے ہیں، تو وہاں پہ رک کے یہ ضرور سنیے کہ وہ کس چیز کے خلاف بول رہے ہیں، کیا غلط ہوا ہے ان کے ساتھ، اور وہ کس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری کس طرح رن کر رہی ہے، یعنی گورنمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے. Need to resolve conflict. In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decided that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. Conflicts occur when the people of different cultures, regions or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among others living in an area. The government is responsible for helping to resolve conflicts. Yes, conflicts کیا ہوتے ہیں؟ کنفلکٹس ہوتے ہیں جب کوئی بھی دو لوگ کسی ایک بات پہ راضی نہیں ہوتے ہیں یا ایک بات کو نہیں مانتے ہیں، تب کنفلکٹس ہوتے ہیں. آپ کوئی اور بات کہہ رہے ہیں، دوسرا کوئی اور بات کہہ رہا ہے، اور دونوں جو ہیں اپنی اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا. جیسے آپ نے مایا دیکھا تھا جو ہیکٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی، کس طرح سے ہوئی تھی، پروٹیسٹ ہو رہا تھا. ایک کہہ رہے تھے ایک ہی لینگویج پڑھنی چاہیے، دوسرے کہہ رہے تھے اگر آپ اپنی لینگویج پڑھاتے ہیں اسکول میں تو ہماری لینگویج بھی وہاں پہ یوز ہونی چاہیے. اور کنفلکٹس کیا تھا، جو وائٹس تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ صرف اور صرف انہی کی بات مانی جائے، کیونکہ وائٹس جو تھے اپنے آپ کو سپیریئر مانتے تھے، اور وہ جو بلیکس تھے وہ ان کو کبھی بھی وہ آگے آنے نہیں دینا چاہتے تھے. یہ کانفلکٹس بڑے تھے، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے فورسفلی اپنی بات منوانے کے لیے جو تھا وہاں پہ پولیس نے شوٹ کیا تھا ہیکٹر کو. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں. کہیں پہ ریلیجنس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، کہیں پر ریجنس کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہیں پہ اکنامک بیک گراؤنڈس کی وجہ سے ہوتی ہیں، غریب اور امیر کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ جو کنفلکٹس ہیں، جب دو لوگ ایک بات پہ نہیں راضی ہوتے، نہیں مانتے، تب یہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. لیٹس read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving. اور یہ جو کنفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کا کام صرف اور صرف گورنمنٹ کا ہوتا ہے. وہ اس طرح کے پوائنٹس کو آگے آنے ہی نہ دے جو یہ اس طرح کے کنفلکٹس ہوں. دیکھیے ہم کچھ کنفلکٹس کے بارے میں اس میں پڑھتے ہیں. Religious processions and celebrations can sometimes lead to conflicts. For example, the route a procession takes may lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting our representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. At times there is a fear that violence may erupt
with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. Religious بہت ساری ریلیجس ریلیز نکلتی ہیں, بہت سارے ریلیجس سیلیبریشنس ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں, لوگ چلتے ہیں. اس وقت پولیس کا یہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ دوسرے ریلیجن کے لوگ وہاں پہ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ کریں. اگر پولیس کا رول صحیح ہوتا ہے تو یہ پروسیشنز, یہ سیلیبریشن کسی بھی ریلیجن کے اچھے سے ہو جاتے ہیں. اور اگر پولیس جو ہے نہیں ٹھیک سے کنٹرول کر پاتی ہے تو وہاں پہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. ریورس ٹو کین بیکم اے سورس آف کنفلکٹ بٹوین اسٹیٹس. اے ریور میں بگن ان ون اسٹیٹ, فلو تھرو another and end in a third. The sharing of river water between different states that the river goes through becoming an issue of conflict. دیکھیے ابھی تو یہاں پہ ریلیجیس پروسیشن تھا جس پہ کنفلکٹس ہو رہے تھے, اب یہاں پہ ریور واٹر پہ بھی ہے. ایک ریور فلو کر رہا ہے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ پہ تک, اور دوسرے اسٹیٹ سے تھرڈ اسٹیٹ تک. اس کی واٹر شیئرنگ پہ بھی کنفلکٹس ہو سکتے ہیں اسٹیٹس کے بیچ میں, یعنی آپس میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں پانی کے لیے کہ ہمیں زیادہ پانی ہمارے اسٹیٹ کو چاہیے, دوسرا اسٹیٹ کہتا ہے ہمارے اسٹیٹ کو زیادہ پانی چاہیے, تھرڈ اسٹیٹ کہتا ہے کہ ہمیں زیادہ چاہیے, آپ زیادہ یوز کریں, اور اس کی وجہ سے بھی لڑائیاں ہو سکتی ہیں. یس For example, you may have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The water stored in Krishnarajasagara Dam in Karnataka is used for irrigating number of districts and for meeting the needs of the city of Bengaluru. The water stored in Mittur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the deltas region of the state. A conflict arises because both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. Therefore, both states can't get as much water as they need for people in their state. This leads to conflict. The central government has to step in and see that fair distribution in work out for both states. دیکھیے ابھی جیسے میں نے آپ سے کو بتایا کہ یہاں پہ بھی جو دو ڈیمز جو ہیں ایک ہی ریور پہ ہیں بنے ہوئے ہیں, اور وہ جو ڈیمز ہیں وہاں سے کافی جگہوں پہ کافی ڈسٹرکٹس میں پانی جاتا ہے, اور وہاں پہ دونوں ڈیمز کی وجہ سے جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اسٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی زیادہ چاہیے, دوسرا اسٹیٹ کہتا ہے ہمیں زیادہ پانی چاہیے, تو جس کی وجہ سے کنفلکٹس جو ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تمل ناڈو میں اور کرناٹکا میں. اوکے, ایکولیٹی اینڈ جسٹس. ون آف دا کی آئیڈیا آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ از اٹس کمٹمنٹ to the equality and justice. Equality and justice are inseparable. دیکھیے اب یہی ہے کہ دونوں کہیں پر بھی ہمیں کوئی بھی کنفلکٹس ختم کرنے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ہم ایکولیٹی اور جسٹس ہونا چاہیے, یعنی جو صحیح ہے وہ صحیح ہو اور جو غلط ہے وہ غلط ہو, اور کسی کے بیچ میں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہیں یا یہ زیادہ پاورفل ہیں یہ کم پاورفل ہیں. اوکے, دا ارلیئر پریکٹس آف untouchability is now banned by law. This group of people were denied education, transport or medical facilities and even the chance of offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many other like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are
treated equally. The government also recognizes this and makes special provision for groups within society that are unequal. For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child. This means that the society does not value the girl and the boy child equally, and this is unjust. In this context, the government steps to promote justice by providing special provision that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools or colleges. Yes, equality and justice. Equality and justice आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि अर्ली जो अनटचेबिलिटी थी वो उसको बैन कर दिया गया था. अनटचेबिलिटी में भी इक्वलिटी नहीं थी, अनइक्वलिटी थी. कैसे थी अनटचेबिलिटी? जो लोग लोअर कास्ट के थे वो अपर कास्ट के लोगों के सामने नहीं जा सकते थे. उनके जिन टैप से वो पानी लेते थे लोअर कास्ट के लोग नहीं ले सकते थे. जिन स्कूल्स में अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते थे वो वहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों के बच्चे नहीं पढ़ सकते थे. डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आपने उनकी स्टोरी पढ़ी है कि किस तरह से उनको स्कूल क्लास रूम के बाहर बैठ के वो पढ़ते थे, जिस टैप से वो अपर कास्ट के लोग पानी पीते थे. डॉक्टर अंबेडकर नहीं पानी पी सकते थे क्योंकि वो लोअर कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे. इसी तरह हमने और भी बहुत सारी अनजस्टिस देखे हैं और इनइक्वालिटीज़ देखी हैं, जैसे कि गर्ल और बॉय में डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो इन सब को बराबर लाने के लिए, इक्वलिटी देने के लिए ये हो सकता है कि जो गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि लोग जो हैं गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, बॉय को पसंद करते हैं, ये इनइक्वलिटी है. तो अगर ऐसा हो कि गर्ल्स जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए या उनकी फ़ी बहुत कम कर दी जाए तो भी कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन कम हो सकता है. और उसके अलावा जो भी इनइक्वलिटीज़ हैं बहुत सारी, अगर हम चाहें, जैसे कि पहले चाइल्ड मैरिज थी वो ख़त्म की गई, तो ये इनइक्वलिटीज़ हैं और ये जो चीज़ें हैं इसको अगर ख़त्म की जाए तो हमारा कंट्री जो है, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़रूरी हैं और इनके लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैन कर दी गई हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज है, अनटचेबिलिटी है, ये सब ख़त्म कर दिया गया है. और भी, लेकिन ज़रूरी नहीं ये है कि ये चीज़ें ख़त्म सिर्फ पेपर्स पे ना हो, बल्कि हमें अपने माइंड्स को भी ऐसे सेट करना पड़ेगा कि हमें यही सोचना है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, सब इक्वल है. न ही कोई ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, न वुमेन और मेन में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, न गर्ल और बॉय में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए. कोई फ़र्क नहीं है, सबको बराबर ही यानी इक्वली ट्रीट करना चाहिए. ओके, दैट इज़ ऑल. Class 6. Okay.